بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر بات سورہ حامیم سجدہ، دوسرا اس کا نام ہے سورہ فصلت، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 26 اور 27۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ قرآن مجید رہا اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ویسے تو آپ کا پورا وجود ہی معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ چیلنج ہے آج بھی، اور 1400 سال سے جب یہ اتنا چیلنج کر رہا ہے قرآن کہ ہے تو آ جاؤ مقابلے میں۔ اب اس دور کے لوگوں نے سوچا، اس دور کی بات بتاتا ہوں، اس دور کے لوگوں نے سوچا کہ اس قرآن کو لوگوں کو کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، تو پھر ان کیا طریقہ نکالا؟ جب سرکار پڑھتے تھے ظاہر کہ قرآن اللہ کا پڑھنے والے نبی کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، سیٹیاں مارنی شروع کر دی، ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ 3 کام کیے تھے، پھر سن لیں، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ڈھول بجانا۔ وہ ہوتے تھے دف ان کے بعد تو شروع کرتے تھے تاکہ نبی کی آواز لوگوں کے کان نہ پہنچے، قرآن نہ پہنچے لوگوں۔ تو انہوں نے یہ شور مچا کے قرآن کو روکنے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہا کہ سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، خاموشی سے سنو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ بات میں لمبی بات نہیں کرتا، مختصر بات آگے خود سمجھ جائے۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے موجودہ دور کی میں لطیفہ سناتا ہوں اپنے ذاتی۔ تقریباً 30 سال پہلے بات ہے، میں نیو یارک سے جا رہا تھا کیلیفورنیا، میرے ساتھ کے ربائی بیٹھ گیا۔ تو اس وقت میں یہ جو ایئر لائن تھی نا، وہ حلال نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، یہ بعد میں پھر کافی کام شروع ہو گیا۔ تو میں نے حلال کہا تو اس کا سمجھ نہیں آئی، تو مجھے ربائی کہتا ہے کوشر کہہ دو، کوشر۔ تو میں نے کوشر کہہ دیا اس کو، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی جال میں جا رہے تھے۔ جب وہ کھانا آیا نا تو میں نے جیسے ڈھکن کھولا تو مجھے شراب کی بو آئی مجھ سے۔ میں نے ہٹا دیا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا پڑھو، پر لکھا ہوا ہے کوکڈ ود کوشر وائن۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کوکڈ ود کوشر وائن۔ وہ میں کہا بھائی شراب شراب ہے، وہ کوشر ہو یا غیر ہو، شراب کو تم کوشر نہیں کر سکتے، حلال نہیں کر سکتے۔ میں نے نہیں کھایا کھانا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موجودہ دور کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ تو پرانا زمانہ تھا، تالیوں میں جانا، پیٹنا، شور مچانا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، تو انہوں نے اسلام کے نام پہ اہم تراویح کے ٹائم پہ، جب آپ تراویح پڑھنے آتے ہو نا تو وہ مذہبی پروگرام لگا دیتے ہیں، مذہبی مدین بتاتے ہیں۔ تو لوگ سوچتے کہ یار مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے سے کیا فائدہ، قرآن ہی سن رہا ہے نا، یا سن لیتے بیٹھ کے۔ تو انہوں نے اس قرآن کو نہ سننے کا جو بہانہ نکالا ہے، وہ پرائم ٹائم ڈرامے شروع کر دیں گے، مذہبی پروگرام شروع کر دیں گے، اور بڑے بڑے مولوی پکڑ کر بہا دیں گے، ساری دنیا دار خواتین کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، اور نئی تکنیک ہے، اور کوشر والی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب نماز عشاء کو تراویح کا ٹائم ہو تو ٹی وی پہ پٹی چلنی چاہیے،
تراویح اور نماز کا وقت بریک، جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، پھر دکھائیں گے آپ کو ہونا کیا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا کوئی اسلامی سعودیہ ہو یا کوئی ہو، اس ٹائم میں بڑھتی چلنی چاہیے کس چیز کی کہ نماز اور تراویح کے لیے مسجد میں جائیں، اللہ کا قرآن سنیں۔ ڈرامے لگا دو، مدنی پروگرام لگا دو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم جتنی مرضی روکنے کی کوشش کر لو، یہ قرآن آگے رہے گا اور یہ کلام میرا ہے اور میں غالب ہوں، میرا کلام بھی تم پر غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رب العالمین تے گناہگار عاجز کمزور شریف پر بیمار بندے یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم جیسے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ آمین۔ یا اللہ کروڑوں کے بیماروں کو شفا عطا کر دے، کرونا سے جانے والوں کو درجات بلند عطا کر دے۔ رب العالمین اس وبا سے اپنی مخلوق کو معاف کر دے اور عام دل کی نارمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔